لیے غسل کرنا اور احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے، یہ باتیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد یہاں سے جنبی یا محدث کے لیے کیا کیا چیزیں جائز نہیں ہیں اور کیا جائز ہیں، اس کو یہاں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج کا درس شروع کرتے ہیں، سب لوگ یہ سمجھ لیجئے۔ الاختیار لتعلیل المختار ہے، پیج نمبر 62، متن کی عبارت اوپر ہے، وہی سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف الا بغلافه ولا يجوز للجنب قراءة القرآن۔ اور محدث یعنی بے وضو اور جنب یعنی ناپاک، محدث بے وضو شخص اور جنبی شخص کے لیے مصحف شریف یعنی قرآن مقدس کا چھونا جائز نہیں ہے، الا بغلافہ، مگر اس کے غلاف کے ساتھ، یعنی مصحف پر اگر الگ سے کوئی غلاف ہو جو اس کے ساتھ سلا ہوا نہ ہو، تو ایسے غلاف کے اوپر سے حالت جنابت یا حالت حدث میں بھی، یعنی محدث ہونے کی حالت میں چھو سکتے ہیں، ضرورت کے اعتبار سے کہ اگر اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہو تو غلاف کے اوپر سے چھونا جائز ہے، ڈائریکٹ مصحف شریف یعنی قرآن مقدس کو چھونا جائز نہیں۔ ولا يجوز للجنوب قراءة القرآن، اور جنوبی کے لیے قرآن کی تلاوت قرات جائز نہیں ہے۔ جنوبی ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں، جبکہ محدث کے لیے، بے وضو کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت بغیر قرآن کو چھوئے ہوئے جائز ہے، اور جنوبی کے لیے نہ تو چھونا جائز اور نہ ہی بغیر چھوئے صرف تلاوت، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی مزید تفصیل شرح کے اندر آ رہی ہے۔ قال، شارح جو کہ خود مصنفی ہیں، خود ماتن بھی ہے، خود شارح ہیں، فرماتے ہیں ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف الا بغلافه، الا بغلافه کے بعد ایک عبارت لا رہے غیر مشرز، جو مشرز نہ ہو، مگر یہ عبارت میں تھی کہ محدث اور جنبی کے لیے مس مصحف جائز نہیں ہے مگر اس کے غلاف کے ساتھ، یعنی غلاف کے ساتھ مس مصحف جائز ہے، لیکن وہ غلاف غیر مشرز ہو، یعنی اس کے ساتھ ضم کیا ہوا، اس کے ساتھ سلا ہوا، یا اس کے ساتھ اسی میں ملا کر کے بائنڈنگ کیا ہوا نہ ہو، کیونکہ اگر اسی میں سل دیا گیا، بائنڈنگ کر دی گئی، یا یہ کہ اس کو جلد کی شکل میں لگا دیا گیا تختی کے اوپر سے، تب بھی اس کا چھونا جائز نہیں۔ جو الگ کیا جا سکے، ایسا جزدان، ایسا غلاف جو قرآن مقدس سے الگ کیا جا سکے، تو اس پر اگر وہ لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر سے بے وضو اور بے غسل ہونے کی حالت میں چھو سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے، لقولی تعالی لا یمسہ الا المطہرون، کہ مصحف شریف کو صرف اور صرف پاک لوگ ہی چھوئے، پاک لوگ ہی مس کریں، ٹچ کریں، تو بغیر پاکی کے یا پاکی کی حالت نہیں ہے تو اس کو چھونا جائز نہیں۔ اب پاکی میں دونوں باتیں آ جائے گی، چاہے وہ جنابت سے پاکی ہو یا حدث سے پاکی ہو۔ سورہ واقعہ کی آیت کریمہ ہے وَلَا بَأْسَ أَن يَمَسَّهُ بِقُمِّهِ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، اور فرماتے ہیں شارح کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ قرآن مقدس کو اپنی آستین سے چھوئے، اپنی آستین سے چھوئے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور بعض لوگوں نے اس کو مکروہ جانا ہے۔ ہمارے نزدیک بھی یہ مکروہ والے حکم پر ہی عمل ہے، کیونکہ آستین جو ہم جس کپڑے کو پہنے ہیں اس کی آستین سے چھونا مکروہ ہے، اسی پر فتویٰ ہے،
کیونکہ جس کپڑے کو ہم استعمال کر رہے فی الوقت تو وہ ہمارے تابع ہے، تو اگر ہم بے وضو ہے تو مانا جائے گا کہ اس کپڑے سے بھی اس کو نہیں چھو سکتے، اگر ناپاک ہے تو اپنے جس کپڑے کو پہنے وہ ہمارے تابع ہے تو اس سے چھونا مکروہ ہے، حرام ناجائز نہیں ہے، مکروہ ہے، اسی پہ فتویٰ ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اپنے آستین سے چھونے میں حرج نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ مکروہ ہے، کسی مکروہ والے کوئی عمل ہے۔ ہاں لیکن اگر ہمارے پاس کوئی رومال ہے جس کو ہم گردن پہ نہ رکھے ہوں، ہاتھ میں نہ رکھے ہوں، الگ رکھ دیں مثال کے طور پر، اور پھر اس رومال کو لے کر کے اگر ہمیں چھونا ہو، پیج پلٹنا ہو، یا قرآن شریف کو ایک جگہ سے اس رومال کے ذریعے پکڑ کے دوسری جگہ رکھنا ہو تو حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہے بدن پہ تو اس کے استعمال میں ہے، وہ اس کے تابع ہے، تو اس سے ڈائریکٹ پکڑنا یہ اسی طرح ہے جیسے آستین سے پکڑنا، کہ بعض لوگوں کے نزدیک تو حرج نہیں لیکن بعض لوگوں کے نزدیک مکروہ ہے، لیکن وہی دوپٹہ اگر استعمال میں نہ ہو، الگ ہو، تو پھر اس دوپٹے سے پکڑنے میں حرج نہیں ہے جبکہ پاک ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے اس سلسلے میں۔ ولا یہ اگلی گفتگو، ولا يجوز للجنب قراءۃ القرآن، اور جنبی شخص کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت یعنی قراءت بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جنبی شخص قرآن کی تلاوت بغیر چھوئے بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ لقولہ علیہ السلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان علی شان کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا لا يقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، حائضہ اور جنبی یہ قرآن مقدس میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ تو حائضہ اور جنبی چونکہ حالت جنابت میں ہوتے ہیں، تو حالت جنابت میں ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس سے کچھ بھی تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی مزید توضیح اور آ رہی ہے، تو یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ حدیث شریف کے ذریعے کہ قرآن مقدس کے سے کچھ بھی جنبی اور حائضہ کو پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن پھر وہ کنڈیشن کہ اگر کوئی عالمہ ہے، کوئی معلمہ ہے، ان کو تعلیم دینی ہے اور اما پارا یا کسی سورہ کی تعلیم دینی ہے تو اس کی توضیح فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، مسئلہ واضح ہے کہ توڑ کر کے الفاظ کو یعنی ہجے کر کے اگر پڑھایا جائے یا ایک ایک کلمہ کر کے پڑھایا جائے سانس توڑ کر کے تو ضرورتاً اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے سلسلے میں امام طحاوی کا قول آگے مذکور ہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے نارمل عام حالت میں جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی ایسی تعلیم والی بھی مجبوری نہیں ہے، تو قرآن مقدس کی تلاوت کو ناجائز قرار دیا گیا ہے جنبی کے لیے۔ وعن طحاوی، اور امام طحاوی سے یہ مروی ہے کیا انہ یجوز له بعض آیتین، کہ اس کے لیے یعنی جنبی کے لیے جائز ہے کچھ آیت، بعض آیتین یعنی آیت کا بعض حصہ، یعنی آیت کا کچھ حصہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آیت قرآنیہ ہے اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا یا ایک کلمہ پڑھ لیا یا ایک کلمہ کے ذریعے تعلیم دی، تو اس طریقے پہ میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والحدیث اور اس کے بعد ہے والحدیث لا یفصل بھی پڑھ سکتے، والحدیث لا یفصل، اور زیادہ بھی معصوم یہ ہے کہ بعض آیتین یہ عطف کرتے ہوئے بعض آیتین والحدیث لا یفصل، ایک قرآن مقدس کی بعض آیت اس کے لیے جائز ہے اور بعض حدیث میں بھی امام طحاوی نے جدا نہیں کیا، اس کو الگ نہیں کیا، مطلب اس کا حکم بھی ویسے ہی ہے جیسے بعض آیت کا حکم ہے کہ بعض آیت کو جس طرح پڑھنا جائز اسی طریقے سے حدیث کو بھی، یہ امام طحاوی کا قول ہے حضرت۔ آگے فرماتے ولا بأس بأن يقرأ شيئا منه لا يريد به القرآن كالبسملة والحمد لله، اور اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ قرآن سے کچھ یعنی قرآن کا کچھ جز، قرآن کا کچھ حصہ پڑھے اور اس سے قرآن مراد نہ لے، یعنی پڑھے لیکن اس کو قرآن سمجھ کر کے نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے بسملہ اور حمدللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا الحمدللہ رب العالمین شکر کے طور پہ کہنا، دعا کے طور پہ کہنا، یا تسبیح کے طور پہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر وغیرہ پڑھنا، تو یہ سب بھی حالانکہ قرآن کے کلمات ہے، قرآن کا ایک جملہ ہے۔ اسی طرح ماشاء اللہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ اگر کہا لیکن قرآن کی نیت سے نہیں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن کی آیت ہے لیکن قرآن کی سمجھ کر کے نہیں پڑھا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
کیونکہ قرآن سمجھ کے نہیں بلکہ ایک تصویر، ایک دعا، ایک ورد کے طور پر اس نیت اس ارادے سے اگر پڑھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کسی کے لیے بھی، چاہے وہ حائضہ ہو، نفسہ ہو، جنبی ہو، وہ ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ ضرورت کے مطابق وہ پڑھ سکتے ہیں. قرآن کا ارادہ نہ ہو تو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وغیرہ وغیرہ. اب رہا معاملہ یہ کہ حدیث کے تعلق سے مسئلہ کیا ہے کہ حدیث کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں. تو مسئلہ اصل اس معاملے میں یہ ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت تو جائز نہیں ہے کسی بھی جنبی کے لیے، سوائے یہ کہ کوئی معلمہ ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے تو توڑ توڑ کے پڑھا لے، لیکن عام حالت میں کسی کے لیے جائز نہیں. لیکن حدیث پڑھنا یہ جائز ہے، درست ہے، حدیث پڑھ لے، حدیث کو چھونا یہ جائز ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حالت غسل میں ہی چھوئے، حالت غسل میں ہی پڑھے. تو یہاں پر امام طحاوی سے جو باتیں مذکور ہیں انہوں نے قرآن یعنی قرآن کی بعض آیت اور حدیث میں کوئی تفصیل نہیں کی ہے، ان کو کوئی الگ نہیں کیا، جدا نہیں کیا، انہوں نے دونوں کا ایک حکم رکھ کر کے انہوں نے قول کیا. اگلی گفتگو متن کی عبارت میں ہے وَيَجُوزُ لَهُ الذِّكْرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالدُّعَاءُ وَلَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ. اور ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا اور دعا، ذکر، تسبیح اور دعا جنبی کے لیے جائز ہے، اور جنبی مسجد میں داخل نہ ہو مگر کسی ضرورت کی بنیاد پر. اس کی توضیح آگے کر رہے ہیں. شرح میں ہے وَيَجُوزُ لَهُ الذِّكْرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالدُّعَاء، کہ ذکر، تسبیح اور دعا جنبی کے لیے جائز ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل کے طور پہ فرماتے لِأَنَّ الْمَنْعَ وَرَدَ عَنِ الْقُرْآنِ خَاصَّةً، اس لیے ذکر، تسبیح، دعا وغیرہ اس وجہ سے جائز ہے کیونکہ منع وارد ہے صرف اور صرف خاص طور پر قرآن مقدس کے تعلق سے. قرآن مقدس کے بارے میں منع وارد ہے. جب قرآن مقدس کے بارے میں ہی منع وارد ہے تو اس کو صرف اسی پہ معمول کریں گے، اور باقی ذکر، تسبیح، دعا وغیرہ یہ جائز ہے. تو لہذا عورتیں جب حالت حیض و نفاس کے عالم میں ہوں تو نماز کی عادتیں نہ بگڑے، یہ عادتیں باقی رہے، اس لیے ان اوقات میں باضابطہ وضو کے مثل ہاتھ منہ وغیرہ دھل کر کے اور بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرے، تسبیح پڑھے، دعا کرے، تاکہ عادت بنی رہے. یہ حکم ہے. اگلی عبارت ہے وَلَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، اور مسجد میں داخل نہ ہو مگر کسی ضرورت کی بنیاد پر. جنبی کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی ضرورت شرعیہ پڑ جائے کہ مسجد ہی میں پانی ہے اور اس کے علاوہ کہیں پانی نہیں ہے، یا مسجد ہی سے گزر کر کے راستہ پانی لینے کی طرف بنا ہوا ہے تو اس کے علاوہ اور دوسری طرف پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک مجبوری کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جب ادھر سے گزرنا بھی ہو تو کم سے کم تیمم کر لے. یوں ہی اگر کوئی معتکف ہے یا یہ کہ مسجد میں بغیر اعتکاف کے بھی یوں بھی اگر کوئی لیٹ گیا، حالانکہ جب بھی مسجد میں لیٹنا ہو تو اعتکاف کی نیت کر کے ہی لیٹے تو اس میں حرج نہیں ہوگی، گناہ گار بھی نہیں ہوگا، بچا رہے گا. تو جب مسجد میں اگر لیٹا ہو اور کسی وجہ سے اگر ناپاک ہو جائے تو یہ کہ وہیں پر فوراً تیمم کرے، جہاں کہیں بھی دھول ہو اس پر ہاتھ مار کے تیمم کرے، پھر وہاں سے نکلے اور فوراً نکلے، تاخیر نہ کرے، تاکہ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں رہنا نہ پایا جائے. لقولی، دلیل کیا ہے کہ مسجد میں داخل نہ ہو؟ اس کی دلیل ہے لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے آپ نے فرمایا لا احل المسجد لجنب ولا حائض، میں مسجد کو حلال نہیں کرتا کسی جنبی کے لیے اور کسی بھی حائض کے لیے. نہ تو کسی جنبی کے لیے میں حلال کرتا اور نہ ہی کسی حائض کے لیے. فإن احتاج إلى ذلك تيمم ودخل لأنه طهارة عند عدم الماء. فإن احتاج إلى ذلك، پس اگر اس کی حاجت ہو، یعنی اگر مسجد میں داخل ہونے کی ضرورت ہو، تیمم تو تیمم کر لے، ودخل اور داخل ہو. کیوں تیمم کر کے داخل ہونے کا حکم کیوں دیا؟ لأنه طهارة، اس لیے کہ تیمم کرنا یہ طہارت ہی ہے عند عدم الماء، پانی کی غیر موجودگی میں. یعنی پانی پر جب قدرت نہ ہو تو تیمم بھی چونکہ پانی کی غیر موجودگی میں طہارت ہی ہے، جس طرح وضو یا غسل ہے اسی طریقے سے تیمم سے بھی طہارت کا حصول ہوتا ہے ان تمام شرائط کے ساتھ. تو یہاں پر مسجد میں داخل ہونے کی کوئی مجبوری ہے یا نکلنا ہے اس سے تو فوراً تیمم کر کے تب وہاں سے نکلے یا داخل ہو.
وَإِن نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَجْنَبَ، اسی بات کو بیان کر رہے ہیں یہاں کہ اور اگر کوئی مسجد میں سویا فَأَجْنَبَ اور جنوبی ہو گیا، قیل اور ایک قول ہے کہا گیا کہ لا یباح له الخروج، کہ اس کے لیے مسجد سے نکلنا مباح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حتی یتیمم، یہاں تک کہ تیمم کر لے یعنی بغیر تیمم کے مسجد سے نکلنا بھی، مسجد میں ہے اور کسی وجہ سے جنبی ہو گیا تو مسجد سے نکلنا اس کے لیے بغیر تیمم کے مباح نہیں ہے۔ وکیل یباح، اور ایک قول مرجو یہ بھی ہے کہ مباح ہے کہ جلدی سے وہ نکل لے، کہ جتنی دیر میں وہ تیمم کرنے میں لگائے گا ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہے گا، اسی لیے وہ جلد سے جلد مسجد سے نکل لے، اس لیے ایک قول یہ بھی ہے۔ اور اوپر متن کی عبارت جس کو یہاں نیچے بھی بیان کر دیا ڈائریکٹ، والحائض والنفساء کالجنوبی، اور حائض اور نفسا یہ جنوبی کے مانند ہے۔ تو جو احکام جنوبی کے لیے ہے، مسجد میں داخل ہونے کے تعلق سے ہے، یا یہ کہ قرآن مقدس کو چھونے کے تعلق سے، ذکر و اذکار تصویر وغیرہ کے تعلق سے، تو سیم حکم جو جنوبی کا ہے وہی حائض اور نفسا کا، کیونکہ وہ بھی حالت جنابت ہی ہے، فی جمیع ذالک، تو یہ جنوبی کے مانند ہے تمام مسائل میں۔ یہ فصل مکمل ہوا غسل کے تعلق سے، جتنی گفتگو تھی اس تعلق سے جو باتیں تھی وہ تمام باتیں مکمل ہوئی۔ اب یہ نئی فصل یہاں سے شروع کر رہے ہیں جس میں پانی کے تعلق سے گفتگو کریں گے، اور کن کن پانیوں سے غسل یا وضو کرنا جائز ہے اور کن پانیوں سے جائز نہیں، پانی کب ناپاک ہوتا ہے اور کب ناپاک نہیں ہوتا، جیسا کہ تحاوی شریف میں ایک دوسری حیثیت سے ائمہ کے اختلافات کی حیثیت سے اس میں پانی کے تعلق سے بھی اور پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے تعلق سے بھی احادیث کی روشنی میں باتیں اس کے اندر بھی آئی ہے۔ یہاں پر خالص مسائل فقہیہ کے اعتبار سے یہاں گفتگو ہے اور اس کی دلیل کے اعتبار سے سرسری طور پر دیکھتے چلیں۔ متن کی عبارت اور شرح کی عبارت دونوں سیم ہے، نیچے ہی ڈائریکٹ دیکھیں۔ فصل تجوز الطہارۃ بالماء الطاہر فی نفسه المطہر لغیرہ کالمطر وماء العیون والآبار وان تغیر بطول المکث، اس پانی سے طہارت جائز ہے جو پاک ہو، یعنی فی نفسی پاک ہو، المطہر لغیری، اور دوسرے کو پاک کرنے والا بھی، تو اس پانی سے طہارت جائز ہے جو فی نفسی پاک بھی ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو، دوسرے کو پاک کرنے والا بھی ہو۔ کل مطر، جیسے کہ بارش، وماء العیون، چشمے کا پانی، والآبار، کنویں کا پانی، وان تغیر بطول المکث، اگرچہ یہ چشمے وغیرہ کا پانی اگرچہ متغیر ہو جائے زیادہ دن ٹھہرنے کی وجہ سے، بطول المکث، مکث مانا ٹھہرنا، تو زیادہ وقت تک اس میں رہنے کی وجہ سے اگر متغیر ہو تو اس میں حرج نہیں، لیکن اگر نجاست کے پڑنے کی وجہ سے متغیر ہو تو حکم دوسرا ہے، لیکن بغیر نجاست کے پڑے زیادہ دن ٹھہرے ہونے کی وجہ سے پانی میں تغیر آئے تو کہہ رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والاصل فیہ قولہ، اور اس سلسلے میں اصل کیا ہے، دلیل کیا ہے، تو فرماتے والاصل فیہ قولہ تعالی، اور اس بارے میں اصل یعنی قاعدہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا، پاک بھی کر سکتے ہیں، اور یا پاک کرنے والا پانی ہم نے نازل فرمایا، طہورا، ہم نے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا، اتارا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، وَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من آبار المدینتی، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کنووں سے آپ نے وضو کیا، تو بارش کے لیے دلیل تو ہوگی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور کنویں کے پانی سے وضو غسل جائز ہے، طہارت جائز ہے، اس کی دلیل ہوگی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے کنووں سے آپ نے وضو کیا۔ وقال، اور یہ بھی فرما دیا، الماء طہور لا ينجس شيء الا ما غیر طعمه او لونه او ريحه، کہ پانی پاک ہے اور اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی سوائے اس کے کہ اس کے رنگ، اس کے ذائقہ، طعم، اس کے ذائقہ یا رنگ یا بو کو متغیر نہ کر دے۔ تو جب پانی اگر کم ہے، یعنی مائع جاری نہیں ہے یا دردہ سے کم ہے، اس میں اگر کوئی نجاست جب تک نہ گرے تب تک وہ پانی ناپاک ہے، پانی پاک ہے، اور اگر کوئی نجاست گر جائے تو نجاست گرنے کی وجہ سے اگر قلیل مقدار میں ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن زیادہ مقدار میں، کثیر مقدار میں ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ رنگ، بو، مزہ وغیرہ
نہ بدلے. الماء طہور لا ينجس شیء، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے مگر جب کہ اس کے ذائقہ، رنگ یا بو کو بدل دے. وہ طول المکس سے لا ينجس، اور زیادہ دن تک ٹھہرنا طول مکس اس کو ناپاک نہیں کرتا ہے. فیبقى طاہرا، لہذا وہ پاک ہو کر کے ہی باقی رہے گا. آگے کی عبارت ہے وَيَجُوزُ بِمَا إِنْ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْعُشْنَانِ وَمَاءِ الْمَدِّ. اور ایسے پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے جس سے کوئی پاک چیز مخلوط ہو جائے. خالط یخالط مخالطت، باب مفالت سے مل جانا، مخلوط ہو جانا، گھل مل جانا. کوئی پاک چیز اس سے مل جائے تو ایسے پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے. فغیر احد اوصافی، اور اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو متغیر کر دے، جیسے کہ زعفران ہے یا اشنان ہے. ومائل مدی، اور سیلاب کا پانی ہے. تو ان سب پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے. زعفران ملنے سے کیا ہے، رنگ میں چینج ہو جائے گا، اس کا رنگ چینج ہو جائے گا، لیکن کہہ رہے اس سے کوئی دقت نہیں ہے کیونکہ زعفران جب پاک ہے تو پاک چیز کے ملنے سے اگر ایک وصف بدل بھی جائے، متغیر بھی کر دے ایک وصف کو، تو کوئی حرج نہیں، قابل طہارت ہے. اسی طرح اشنان، اشنان ایک قسم کی گھاس ہے جو کہ زمانے قدیم میں ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے صفائی اچھی ہوتی ہے. تو وہ بھی اگر مل جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح سیلاب کا جو پانی ہے وہ اگر مل جائے تو سیلاب کا پانی عام طور پہ وہ مٹی، گرد، دھول سے عطا ہوا ہوتا ہے، صاف نہیں ہوتا، تو وہ بھی اگر مل جائے تب بھی وہ پانی پاک ہی رہے گا. ولا يجوز بماء غلب عليه غيره فازال عنه طبع الماء. اور ایسے پانی سے طہارت جائز نہیں ہے جس پر پانی کا غیر غالب آ جائے، پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس پر غالب آ جائے تو ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں. یعنی غالب آ جائے پانی کا غیر، یعنی کوئی دوسری چیز پانی پر غالب آ جائے اس طور پر کہ فازال عنہ طبع الماء، کہ اس سے پانی کی طبیعت کو زائل کر دے. اور پانی کی طبیعت کیا ہے، رقت اور سیلان ہے. یعنی پانی کے اندر رقیق پن ہونا اور سیلان یعنی بہاؤ ہونا، یہ پانی کی طبیعت ہے. تو پانی کی طبیعت کو اگر زائل کر دے کہ پانی کے اندر اب سیلان ہی باقی نہ رہے، بہنے کی صلاحیت باقی نہ رہے، رقیت ہی باقی نہ رہے، وہ پانی کی صلاحیت ہے پیاس کو بجھانا وہی باقی نہ رہے، پانی کی صلاحیت ہے تر کر دینا، بھگو دینا، خشکی کو دور کرنا، تو یہ سب صلاحیت اگر باقی نہ رہے تو اس مانا جائے گا کہ غیر غالب ہے پانی پر. تو ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا. جیسے کل اشربتی والخلی و مائل وردی. اشربا، اشربا یعنی پینے کی چیزیں، مشروبات یعنی شربت وغیرہ ہے، اسی میں وہ تمام چیزیں آ جائے گی جیسے سالن وغیرہ ہے. اور پانی میں دودھ وغیرہ ملا دی اور دودھ کی مقدار غالب ہے تو وہ بھی، وہ سب چونکہ پینے کی چیزوں میں آ جائے گی تو اس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں. والخل، سرکہ سے بھی جائز نہیں ہے. وہ مائل وردی، اور گلاب کے پانی سے بھی جائز نہیں. حالانکہ گلاب کے پانی کے اندر رقت اور سیلان بھی ہے لیکن اس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اس میں پانی خالص پانی میں اگر تھوڑا بہت گلاب کا پانی ملا دیا تو اس سے تو حرج نہیں ہے، لیکن خالص گلابی کا پانی ہو یہ کہ کثیر مقدار میں گلاب کا پانی ملا دیا جائے کہ وہی غالب ہو تو اس سے جائز نہیں ہے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے چند باتیں بیچ میں اور دہرائے ہیں، اس لیے شرح کی عبارت کو دیکھ لیجیے. قال ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير احد اوصافه، کہ اس کے کسی ایک اوصاف میں سے کسی ایک کو متغیر کر دے. ولم يزل رقته، اور اس کی رقت کو زائل نہ کرے، یعنی اس کی رقیت جو پانی کی طبیعت اس کو زائل نہ کرے. کوئی وصف متغیر ہو جائے چلے گا لیکن رقیت زائل نہ ہو تو جائز ہے، جیسے زعفران، اشنان اور مائع مد. وفی اللبنی روایتان، لبن کے تعلق سے دو روایت ہے، یعنی دودھ کے تعلق سے دو روایت ہے کہ دودھ اگر مل جائے پانی میں تو ایک روایت یہ ہے کہ جائز ہے کہ مطلب ہلکا اگر ملے، زیادہ مقدار میں نہ ملے، کیونکہ دودھ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بالٹی پانی میں اگر ایک پاؤ بھی دودھ ڈال دیا جائے تو
غالب تو پانی ہے، دودھ کم ہے، لیکن وہ فوراً اپنا اثر، دودھ اپنا اثر ظاہر کرتا ہے کہ وہ پورے پانی کو اپنی طرح کر دیتا ہے. اسی لیے اس میں دو روایت ہے. ایک روایت تو یہ ہے کہ اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ وہ دودھ کا کلر بھی ہو گیا پھر بھی کر سکتے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ اگر وہ دودھ لگے دیکھنے میں تو ایسی صورت میں پھر اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. ولا يجوز بماء غلب عليه غيره زال عنه طبع الماء كالاشربة والخل وماء الورد. یہاں تک تو متن کی عبارت تھی کہ ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے جو جس پر پانی کا غیر غالب آ جائے، کوئی دوسری چیز پانی پر غالب آ جائے اور غالب آ کر کے پانی سے پانی کی طبیعت کو زائل کر دے، جیسے اشربا، خل یعنی سرکہ اور گلاب کا پانی. طبع الماء، پانی کی طبیعت ہے کیا، تو اس کی وضاحت کر رہے. پانی کی طبیعت چند چیزیں ہیں. وطبع الماء كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش. پانی کی طبیعت پانی کا سیلان ہونا، یعنی ان میں بہنے کی صلاحیت کا ہونا، اور مرتب ہونا. مرتب رتبہ یورتبو سے، رتب یورتب، ایک رتب ہوتا ہے وہ پکے ہوئے کھجور کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ باب تفیل سے رتبہ یرتب آیا تو اس کا معنی ہوتا ہے، خاص طور پہ جب اس کا مفعول آیا تو معنی ہوتا ہے کہ خشکی کو دور کرنا، کسی چیز کو ترک کر دینا. سوکھی چیزیں ہیں تو اس کو ترک کر دینا. تو پانی کی یہ بھی طبیعت ہے کہ وہ پانی جس چیز پر پڑے اس چیز کو ترک کر دے، اس کو بھگا دے. تو یہ بھی پانی کی طبیعت ہے. تو پانی کی طبیعت ہے پانی کا بہنے کی صلاحیت والا ہونا اور ترک کرنے کی صلاحیت والا ہونا، مسکنا للعطشی، اور پیاس کو بجھا دینے والا ہونا. یہ پانی کی طبیعت ہے. تو پانی کی طبیعت اس کا سیال، تر کرنے والا اور پیاسوں کو بجھا دینے والا ہونا ہے. تو یہ طبیعت یہ پانی کی ہے. تو پانی کی طبیعت زائل نہ ہو، یعنی یہ چیزیں زائل نہ ہو تو مانا جائے گا کہ پانی پر غیر غالب نہیں ہے. لیکن اگر پانی کی طبیعت زائل ہو جائے تو مانا جائے گا کہ پانی پر غیر غالب ہے، لہذا اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا. جیسے پانی میں کثیر مقدار میں ستو یا آٹا ڈال دیا جائے کہ اب پانی کے اندر بہنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے تو جائز نہیں. اسی طریقے سے پانی میں پتے وغیرہ بہت زیادہ گر جائے کہ چلو سے پانی لے یا کوئی چیز سے پانی لے رہے ہیں تو بجائے پانی زیادہ آنے کے پتے زیادہ آ رہے ہیں یا گندگی زیادہ آ رہی ہے، تو اس طرح سے یعنی وہ گندگی جو ناپاک نہیں ہے، مطلب پتے ہے، دھول ہے، مٹی ہے، تو اس طرح تو ایسی صورت میں پانی کی طبیعت زائل ہوگی. تو پانی کی طبیعت زائل ہوگی تو پھر اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا. اور غلبہ میں پھر چند چیزوں کا اعتبار ہے جس کی گفتگو انشاءاللہ العزیز کل کریں گے. اور آج یہیں تک. باقی پھر کوئی سوال ہو آپ لوگوں کو وہ سوال کر لے بھی کچھ ٹائم بعد.